صدر حاجی غلام رسول بگٹی صاحب، چیئرمین CBA الطاف بگٹی صاحب، میرے دوست میرے بھائی عامر عباسی صاحب، ملک نواز صاحب، راجہ فیصل صاحب اور میرے بڑے بھائی ملک اختر صاحب، اور جو بھی اس حال میں میرے چھوٹا موٹا رجسٹر ان رجسٹر چیف سپورٹر عہدیدار بیٹھا ہے، السلام علیکم۔ عزیز ساتھیوں، بڑی تفصیلی گفت شنید ہوئی۔ اس سے پہلے جب میں ادھر آیا تھا 28 اکتوبر اسلام آباد میں، ٹھیک 2 دن بعد الیکشن کا دن تھا، پولنگ ڈے تھا۔ اس سے پہلے جتنی سازشیں ہوئیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم سرخرو ہوئے، اور 30 تاریخ کو 400-500 ووٹ کاٹ کے پھر بھی ہمیں مزدوروں نے سرخرو کیا۔ ابھی آج ہم اگلے مرحلے کی طرف رواں دواں ہیں۔ باتیں حاجی صاحب نے آپ کو تمام تفصیلات کے ساتھ بتائیں، ملک اختر صاحب نے جو چیزیں تمام میٹنگ میں تھا، تمام حالات واقعہ سے آگاہ کیا آپ لوگوں کو۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کو ہمارے میں اور راجہ سلیم میں فرق محسوس ہوا یا نہیں ہوا؟ میں 100% نہیں، 200% نہیں، دعویٰ نہیں کر رہا، مگر میں آپ کو یقین سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آج یونین آفس میں آئے ہوں گے تو تھوڑی تھوڑی ٹریڈ کی جھلک نظر آئی ہوگی۔ مسائل بہت بڑے ہیں، آپ کو یاد ہو نہ ہو، مجھے یاد ہے جب کوٹ ادو کو بیس اسٹور کا درجہ دیا گیا، وہ کس کا دور تھا؟ سابقہ CBA راجہ سلیم کا دور تھا۔ آج الحمدللہ آپ کا کوئی ایسا یونٹ نہیں جو بیس ڈکلیئر کیا گیا ہو۔ جب ہم الیکشن پروسیس میں تھے، یہ تمام 4 پارٹیز اور 2 FGCP بیس ڈکلیئر کیے گئے تھے نہیں گئے تھے؟ آج ملک اختر صاحب نے اور میرے جنرل سیکرٹری محترم حاجی صاحب نے آپ کو تفصیل بتایا، جب آپ کے تمام مراد بحال نہیں ہوں گے تب تک ہم سکون کی نیند نہیں سوئیں گے۔ وہ اس لیے ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ادارے کے اندر انتشار کی سیاست کرے، ہم یہی نہیں چاہتے مرے ہوئے پسے ہوئے مزدور کو بہت بڑی آزمائش میں نہ ڈالیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کی طاقت کے علاوہ بھی ایسی قوتیں موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو آپ کی LAP ہے یا آپ کی جو کیپنگ ہے یا جو آپ کے بیجز کی میڈیکل فیسلٹی ہے، اس پہ ہمارے تمام دوست جو ابھی اس محفل میں موجود نہیں ہیں، طاہر سعید صاحب ہو یا اقبال بگٹی صاحب ہو یا شرافت اللہ خان صاحب ہو یا سردار عمران صاحب ہو، آپ کا کیس صحیح لڑا جا رہا ہے۔ جب میں نے محسوس کیا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب سے پہلے ہم قربانی دیں گے۔ ہمیں تجربہ ہے، آپ کو مختلف قسم کے پروپیگنڈا بھی دیکھنے پڑیں گے، کیونکہ ادارے کے اندر آج کل 2-3 لابیاں کام کر رہے ہیں۔ آج میں نے ادارے کے سربراہ کو پورا تفصیل سے بتایا کہ یہ لابیاں ہیں، کیا پتا وہ ہمیں اور آپ کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم صبر کا دامن نہیں چھوڑ رہے جب تک آپ ایسا ہمیں ٹائم فریم دے۔ پہلے مجھ سے ٹائم فریم ملک اختر مانگتا تھا، آج میں نے ادارے کے سربراہ سے ٹائم فریم مانگا، اس نے بھی یہی کہا کہ 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا کیس اسی طرح لڑوں گا جس طرح آپ میرے سامنے لڑ رہے ہیں۔ تو باقی چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں،
جو डी ग्रेड है या जो और चीजें 17 ग्रेड वाला है, उसके लिए हाजी साहब ने आपको तमाम तफसीली जवाब दिया। जब कोई इतना बड़ा ब्लेंडर होता है तो उसको कवर करने के लिए टाइम भी चाहिए होता है, और टाइम के साथ साथ बहुत बड़ी कुर्बानी मांगता है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके तमाम मराद का केस पुरअमन तरीके से, इज्जत वाले तरीके से, जिस दिन मायूस हुआ फिर दूसरा रुख इस यूनियन ऑफिस में मेरा बैठना नहीं होगा, फिर हर फील्ड पे होगा, उस फील्ड पे होगा जिस फील्ड के मजदूर ने हमें और दिया है। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मैं खामखा में आपको और आपके दोस्तों को और उन मायूस और उन महंगाई के पिसे हुए मजदूर को परेशान करूं कि जिस तरह राजा सलीम ने किया। राजा सलीम न सिर्फ बिका हुआ था, न सिर्फ झुका हुआ था। आज मैं इससे सवाल करता हूं, जब ये सीनियर सदर था, ये उसका खुदार साहब होनेदार था, यूनियन ऑफिस में आता था। आज सूरज गुरूब होने के बाद एक अफसर के पास मौजूद था, मुझे पता है वो किसके पैरों पे उसका रोल अपना है, मगर हम अपना जो रोल है मजदूरों ने सही तरीके से वोट की पर्ची से लाया है, उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे, न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ करेंगे पर इदारे में करप्शन के खात्मे के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, और इदारे का इस तरह तहफ़्फ़ुज़ करेंगे जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में कादरपुर को बेचने की कोशिश की गई, या नवाज शरीफ के दौर में शेष को मार्केट में बेचने की कोशिश की गई। अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के हुक्म से जिसने ओजीडीसी के ऊपर बद नजर लगाई वो खत्म हो गया। ओजीडीसी उधर बाएं मकाम है। इंशाअल्लाह मजदूर का हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और करप्शन के खात्मे के लिए जितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी इंशाअल्लाह कुर्बानी देके आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बड़ी मेहरबानी।